السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو چل رہا ہے، اس کی کئی احادیث اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور ان کا ترجمہ و تشریح پیش کی گئی۔ آج ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کریں گے۔ حضرت چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف، والترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوہ، وقال احمد لا يثبت فیہ شیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء، وضو نہیں ہے۔ لا یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، اور اس کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ وجود اور صحت کی نفی مراد ہوا کرتی ہے۔ علی الاطلاق جب یہ بولا جائے گا تو وجود کی نفی یا صحت کی نفی جو شرعی اعتبار سے عدم وجود ہی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو نکرہ لفظ آتا ہے وہ مبنی علی الفتح ہوا کرتا ہے۔ تو لا وضوء وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے یعنی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا جس نے اللہ کا نام اس پر ذکر نہیں کیا، علیہ اے علی الوضو، یعنی جس نے وضو پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ کا نام ذکر کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تو اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام وضو پر ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں اخرجہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وہ ابو داود اور ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ ضعیف سند اس لیے ہے کیونکہ اس کی سند میں یعقوب بن سلمہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یعقوب بن سلمہ یہ اللیثی ہے، یعقوب بن سلمہ اللیثی، ان کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے احادیث نہیں سنی ہے۔ اسی طرح سے ان کے والد جو سلمہ ہیں، سلمہ اللیثی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ تو اس اعتبار سے روایت میں انقطاع ہو گیا، دو جگہ انقطاع ہوا۔ ایک تو یعقوب یہ اپنے والد سے نہیں سن سکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہو ان کے بچپنے ہی میں، اور ان سے پڑھنے کا سیکھنے کا ان کو موقع نہ مل پایا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب والد سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تو کسی اور سے سنا ہوگا اس روایت کو، اور وہ کون ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو والد ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنے ہیں۔ تو دو جگہ گویا کہ اس حدیث میں انقطاع ہو گیا، اور اس بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہو گئی، اسی لیے کہا بِإِسْنَادٍ ضعیف، یعنی ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یاد رہے یہ روایت اور بھی کئی سندوں سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کئی سندوں سے مروی ہے۔ دارقطنی میں یا اسی طرح سے بہقی میں اور بھی کئی اور کتابوں میں کئی سندوں سے یہ روایت موجود ہے، لیکن تمام روایات اس سلسلے میں ضعف سے خالی نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ضعف بہرحال برقرار ہے۔ البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس طرح سے اور بھی کئی علماء نے مختلف طرق کو دیکھتے ہوئے اس کے اصل ہونے کی بات کہی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرق سے چونکہ یہ روایت مروی ہے، اس بنیاد پر اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے، جیسے حافظ ابن صلاح ہے، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، کیونکہ اس روایت کے مختلف طرق ہیں، اس بنیاد پر اس کی کوئی نہ کوئی اصل بہرحال موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ ہیں، جبکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے امام ترمذی ہیں۔ اور امام ترمذی جو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ذوق بہرحال اس روایت میں بھی موجود ہے، اور سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی القرشی، ابو العاور ان کی کنیت ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی پہلے ہی مرحلے میں اسلام جن لوگوں نے قبول کیا تھا ان میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کی زوجیت میں تھی، اور یہی دونوں یعنی حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا سبب بنے، اور اس کے تعلق سے مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا موجود ہے کتب احادیث میں، کتب سیرت میں، جس کی تفصیل کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ تمام غزوات میں سوائے جنگ بدر کے موجود رہے، اور اس وقت یہ جو قافلہ تھا ابو سفیان جس کو لے کر آ رہے تھے شام سے، اس کی طلب میں تھے، اس کو یہ تلاش کر رہے تھے، تو اس بنیاد پر جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہو سکے۔ ایک طرح سے وہ بھی جنگ بدر ہی کا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی تلاش میں بعض صحابہ کرام کو بھیجا تھا، تو اس میں سے یہ بھی 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابی سعید اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ اسی کے معنی میں روایت کیا ہے، یعنی امام ترمذی نے سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ اسی کے معنی میں روایت کیا ہے۔ نحوہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اسی کے معنی، اور مثل کبھی کبھی کہتے ہیں، تو
تو مثل کا مطلب یہ ہے یعنی الفاظ بھی یہی. وقال احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اس تعلق سے لا يثبت فيه شيء، اس تعلق سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. یعنی اس وضو سے متعلق کہ بسم اللہ پڑھی جائے اور بغیر بسم اللہ کے وضو درست نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی بھی روایت کچھ بھی چیز ثابت نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. اس تعلق سے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ روایات مختلف طرق سے مروی ہیں، اور اس تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کلام بہرحال موجود ہے. بعض علماء نے مختلف طرق کو دیکھتے ہوئے اس کی سند کو صحیح اور درست قرار دیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے. مجموعے طرق کو صحیح قرار دیتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ. تو یہ روایت بہرحال اس روایت کو لے کر جو مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس مسئلے میں بہرحال اختلاف ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے اس میں اختلاف. اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو کے اندر بسم اللہ کہنا یہ وضو کے ارکان میں سے ہے، یعنی رکن ہے. اگر اس رکن کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں وضو درست نہیں ہوگا. یہ اسی طرح سے شرط ہے کہ اگر وضو کے اندر بسم اللہ نہیں کہا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یہ روایت بظاہر اس بات کی دلیل ہے، بظاہر اس بات پر دلالت کر رہی ہے. اور یہی بات علماء کی ایک جماعت کہتی ہے جس میں ظاہریہ ہے، حادویہ ہے، اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا ایک قول بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے. اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اجمعین، یہ تمام علماء اور محدثین اسی بات کے قائل ہیں وضو کے لیے بسم اللہ وضو کے لیے یہ ضروری ہے. اور بعض علماء ان میں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمدن اس کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا. ہاں البتہ بھول جائے تو ایسی صورت میں وہ کفایت کر جائے گا. اور بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر اس نے بھول کر بھی چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا، یاد آنے پر اعادہ کرنا پڑے گا. اس میں بعض محدثین اس تعلق سے اختلاف کرتے ہیں. جبکہ ائمہ ثلاثہ جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ کہنا وضو کے لیے وضو کے وقت یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور ایسا کرنا یہ سنت اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے. بہرحال اس تعلق سے یہ اختلاف ہے. بظاہر اگر روایت صحیح ہے تو امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ کی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر وضو درست نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے. اور اس کی سنت ہونے پر اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وضو کے اندر بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض دلائل کا ذکر ہوا ہے، بعض احادیث اس تعلق سے ذکر کی گئی. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے. بہرحال چونکہ اس روایت پر کلام ہے، اس اعتبار سے اگر فرضیت یا اسی طرح سے اس کے رکن اور شرطیت کا اعتبار نہ کیا جائے پھر بھی بسم اللہ پڑھنا یہ مؤکد ہے،
تاکید اس کی بہرحال یہ ضرور ثابت ہوتی ہے۔ آئی بات سنیں، تو بسم اللہ پڑھنا وضو کے وقت یہ بہرحال بلا وجہ چھوڑنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر نہیں بلکہ خطا اور نسیان کی وجہ سے بھول گیا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز تو ایسی صورت میں وضو کافی ہوگا اور وضو دہرانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہوگی۔ آئے بات سننے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیا گیا ہے، میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست ہوگا۔ اور یہ اس لیے کہی جا رہی ہے بات کیونکہ اس روایت کی صحت کو لے کر اختلاف ہے، اور اگر یہ روایت صحیح ہوتی، واقعی اس پر کسی طرح کا کوئی کلام نہ ہوتا، تو ایسی صورت میں وضو کے وقت بسم اللہ کہنا یہ لازم اور ضروری ہوتا۔ آئے بات میں جو لوگ وضو کے اندر بسم اللہ کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، واجب اور فرض یا شرط ہونے کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلائل وہ روایات ہیں جو اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی یا اس سے پہلے جو روایات گزری ان روایات سے ان سے دلائل ان لوگوں نے لیے ہیں، اور وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے مکمل وضو کی کیفیت بیان کی ہے۔ صحیح روایات ہیں، ان کے اندر مکمل کیفیت وضو کی بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کسی کے اندر بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وضو کا حکم دیا، لیکن اس میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یا اسی طرح سے مسیح صلاۃ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا انہیں حکم دیا تو اس میں بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ان تمام روایات کی بنیاد پر ان علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض، واجب یا شرط وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس سے تاکید البتہ ثابت ہو رہی ہے، اور جان بوجھ کر وضو کے اندر بسم اللہ کا چھوڑنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لم یذکر اسم اللہ، یعنی اللہ کا نام ذکر نہ کرے، تو اللہ کا نام ذکر کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنا صرف بسم اللہ، اور اس کے ساتھ مزید صفات لگانا جیسے الرحمن الرحیم، یہ اسی طرح سے اور دیگر صفات لگانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا کافی ہوگا۔ بعض علماء نے رحمان الرحیم کی صفت لگانے کی بھی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بھی درست ہوگا، لیکن صحیح بات یہی ہے اور افضل اور اولا یہی ہے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے، صرف بسم اللہ کہا جائے، صحیح بات یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ احادیث سے ثابت نہیں، بسم اللہ کہنا یہ کافی ہوگا۔ آئی بات میں تو یہ حدیث گویا کہ اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک تو وضو کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے، اور بعض علماء بہرحال اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ آئے بات میں تو یہ حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔